اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ویورز السلام علیکم۔ ویورز میں ہوں آپ کا میزبان سید احمد سمیع اور آپ دیکھ رہے ہیں سید احمد سمیع یوٹیوب چینل۔ آج ویورز بہت امپورٹنٹ خبریں ہیں اسلام آباد سے، اور جسے کہتے ہیں کہ پاکستان پیپلز پارٹی اور پی ٹی آئی کے بارے میں بھی خبریں ہیں، اور جو مین خبر ہے وہ میں آپ کو یہ دوں گا کہ مریم صفدر صاحبہ جو ہیں وہ سمجھ لیں کہ آؤٹ ہو گئی ہیں، اور راتوں رات ایک ایسا گیم ہوا ہے کہ زرداری صاحب جو ہیں وہ سیاست کے اندر بہت زیادہ ایکٹیو ان ہو گئے، اور مریم نواز کے آؤٹ ہونے میں مریم نواز کا اپنا بھی جسے کہتے ہیں کہ بہت بڑا ہاتھ ہے۔ دراصل جسے کہتے ہیں کہ ایک جو انتہائی اونچائی ہوتی ہے نا، تو اس کے بعد ڈھلوان آ جاتا ہے، یعنی کہ عروج کو زوال ضرور ہے۔ یہ سمجھتی تھی کہ میں 3 دفعہ میرا باپ جو ہے وہ پرائم منسٹر رہا ہے، جیسے بھی رہا ہے، دھاندلی سے رہا ہے یا کھلاڑیوں کو جسے کہتے ہیں امپائرز کو ملا کے رہا ہے یا اسٹیبلشمنٹ کا بندہ بن کے رہا ہے، جس طرح بھی رہا ہے، بارہ وہ 3 دفعہ۔ اچھا، یہ اہل شریف کی ایک پرانی عادت ہے کہ پہلے یہ ڈیلیں کرتے ہیں اور ڈیلوں کے بعد یہ مکر جاتے ہیں، اور پھر جن سے یہ ڈیل کرتے ہیں یہ انہی کو تگنی کا ناچ نچانے کی کوشش کرتے ہیں۔ تو بہرحال میں نے ایک چھوٹی سی بات کہی تھی، اور وہ اس چھوٹی سی بات کے اوپر آج مجھے یعنی کہ بہت فون آئے اور بہت لوگوں نے مجھ سے پوچھا کہ آپ نے یہ بات کیوں کہی تھی۔ تو چھوٹی سی بات یہ تھی کہ کوئی اگر مجھے گالی دے گا تو میں اس کو اپنے گھر میں نہیں گھسنے دوں گا۔ میں نے ایک یہ بات کی تھی، اور یہی بات اب آپ بڑے سے بڑے اس کے اندر لے آئیں۔ میں برملا اعتراف کرتا ہوں کہ پاکستان کے اندر جو سب سے طاقتور ادارہ ہے وہ پاکستان آرمی یا مسلح افواج ہے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ یہ بہت طاقتور ادارہ کس لیے ہے؟ لوگ تو کہتے ہیں نا کہ یہ یعنی کہ جسے کہتے ہیں خاص طور پہ یہ جو کم ذہنیت اور کم ذہن رکھنے والے لوگ، جو بالکل جاہل طبقہ جس کو کہتے ہیں کہ جو لکیر کے فقیر ہوتے ہیں، وہ تو یہی کہیں گے کہ جناب فوج کھا گئی، فلانا ہو گیا، یہ ہو گیا، ڈمکانا ہو گیا۔ لیکن بات دیکھیں، مہاجرین کو لانے میں جب پاکستان اور انڈیا کا پارٹیشن ہوا تھا، تو ایک آپ نے نام سنا ہوگا جو ضیاء الحق کے ساتھ شہید ہو گئے تھے، جنرل اختر عبد الرحمن۔ تو جنرل اختر عبد الرحمن کا بہت بڑا ہاتھ ہے، اور وہ بہت بڑی تعداد میں مہاجرین کو پاکستان جو تھے آرمی کے ٹرکوں پہ اور آرمی کی گاڑیوں میں بٹھا کر لے کر آئے تھے، اور اس وقت دراصل پتہ نہیں تھا کہ یہ انڈین آرمی ہے اور یا پاکستان آرمی ہے، کیونکہ یونیفارم ایک طرح کا تھا، تو اس لیے یہ ایک بہت بڑی انہوں نے بہت بڑا رسک لیا تھا اختر عبد الرحمن نے، اور وہ لے کر آئے۔ اسی طرح جو پاکستان آرمی ہے، یہ ہر مشکل وقت میں، ہر مشکل گھڑی کے اندر یہ دنیا کی، اچھا میں اس پہ ایک تفصیلی ویڈیو بھی بتا چکا ہوں کہ پاکستان آرمی پہ خرچہ کتنا ہوتا ہے، یعنی کہ دنیا کا، یعنی کہ افغانستان سے بھی کم ترین خرچہ پاکستان آرمی کا ہے، اور یہ دنیا کی واحد ایسی فوج ہے کہ جو اپنی پروڈکشن دیتی ہے۔ یعنی کہ آپ یہ دیکھیں کہ یہ ٹینک خود بناتے ہیں، یہ گولہ بارود خود بناتے ہیں، یہ تقریباً جو خود انحصاری کی پالیسی ہے ہمارے یہاں پہ، کوئی بھی پرائیویٹ سیکٹر جو ہے وہ آرمی، نیوی یا ایئر فورس کے لیے اسلحہ نہیں بناتا، بلکہ پاکستان نیوی اور ایئر فورس یہ دنیا کی واحد جس کے ساتھ پاکستان لگا ہوا ہے، پاکستان آرمی، پاکستان نیوی، پاکستان ایئر فورس، یہ تینوں دنیا کی واحد افواج ہیں کہ جو اپنا ضروریات کا سامان خود بناتی ہیں۔ مثلا نیوی جو ہے وہ اپنے لیے خود بذات خود ڈاک یارڈ ہے، ایک پی این ایس ڈاک یارڈ ہے، بہت بڑی ایک جیسے کہتے ہیں کہ شور اسٹیبلشمنٹ ہے، اس کے اندر نیوی اپنے لیے سمرینوں کی لانگ ریفیٹ اور یہ اگسٹا بھی 97 کی ایک سمرین انہوں نے خود بنائی تھی۔ اسی طریقے سے کلمات، اسی طریقے سے کافی جہاز جو ہیں، اور یہ جو گن بوٹیں اور میزائل بوٹیں ہیں، کیا کہتے ہیں لاڑکانہ 1، لاڑکانہ 2، یہ پاکستان نیوی نے خود بنائی ہیں۔ اسی طریقے سے ایئر فورس کی طرف جب ہم چلے جائیں تو ہم نے یعنی کہ ہم نے ایئر فورس کے لیے فرانس سے 40 عدد معراج طیارے خریدے تھے، لیکن آج پاکستان کے پاس جو معراج طیارے ہیں وہ 300 سے زائد ہیں۔ وہ کس طرح ہیں؟ فرانس بھی اس چیز سے پریشان ہے کہ ہم نے دوسرے ملکوں سے ناکارہ طیارے خرید کے
ان کو اس قابل بنایا اور ان کو ابھی تک ہم چلا رہے ہیں، بلکہ نہ صرف چلا رہے ہیں بلکہ پاکستان ایئر فورس کے اندر جو معراج طیارہ ہے یہ ریڑھ کی ہڈی کی حیثیت رکھتا ہے، اور پاکستانی پائلٹ جو ہے یہ معراج کے دیوانے ہیں۔ یعنی کہ جو ہمارے پاس معراج کی 3000 اور 5000 جو دو کلاسیفیکیشنیں ہیں، یہ یعنی کہ جو ہمارے ایئر فورس کے پائلٹ ہیں یہ معراج کے دیوانے ہیں، وہ معراج کو اس طرح اڑاتے ہیں اور اس طرح اس کے اوپر وہ پینترے بدلتے ہیں کہ جیسے یقین جانے کہ شاہین بھی ہوا کے اندر وہ کرتب نہیں دکھا سکتا جو معراج سے پاکستان ایئر فورس دکھاتی ہے، اور وقت آنے کے اوپر یہ معراج سے بہت زیادہ انہوں نے ایئر ڈیفنس کو نہ صرف مضبوط کیا ہوا ہے بلکہ ایئر ڈیفنس کے اندر جو ہے یہ ریڑھ کی ہڈی رکھتی ہے۔ تو بہرحال بات کہیں اور نکل گئی، تو مریم صفدر صاحبہ نے اپنے پیر پہ خود کلاڑی ماری اور ان لوگوں کو گالیاں دینا شروع کر دی کہ جن کے عمل دخل کے بغیر آپ اس گھر میں داخل نہیں ہو سکتے۔ کون سے گھر میں؟ بڑے گھر میں۔ اسی طریقے سے ویورز جو مولانا فضل الرحمان ہے بالکل اسکرین سے آؤٹ ہو گئے، کیونکہ اس شخص کو میرا خیال ہے کہ پہلی دفعہ کوئی شرم آنا شروع ہوئی ہے۔ ویسے تو جسے کہتے ہیں کہ ایک شعر ہے، مرزا غالب کا شعر ہے، لیکن اس شعر کو میں آج ذرا جسے کہتے ہیں کہ میں ذرا موڈ میں ہوں تو اپنے اس میں بیان کر دیتا ہوں کہ بغیرتوں کی کمی نہیں غالب ایک ڈھونڈو ہزار ملتے ہیں۔ تو بات یہ ہے کہ مولانا فضل الرحمان کی شکل کے اندر یہ جو زیبرے ہیں یہ پاکستان کے اندر بغیرتوں کی ایک واضح مثال ہے، اور یہ بہت وافر تعداد میں ہے۔ میں آپ کو ایک قصہ بتاؤں، بے شک آج ویڈیو ذرا سی لمبی ہو جائے، کہ ایک دفعہ میں پشاور اپنے کسی کام سے گیا ہوا تھا، تو میں وہاں سے آ رہا تھا تو 40 سے 45 یہ زیبرے تھے جنہوں نے سوکارنو چوک، جس کو شوبہ بازار کہتے ہیں، اس کو انہوں نے بلاک کیا ہوا تھا۔ سوکارنو کو انہوں نے بلاک کیا ہوا تھا۔ میرے پاس مطلب میڈیا کا کارڈ بھی تھا اور کافی لوگ مجھے پشاور میں جانتے بھی ہیں، تو میں نے ان کو کہا، میں نے کہا بھائی بات سنو، یہ جو لیڈیز کو تم لوگ نہیں گزرنے دے رہے، تم تو کہتے ہو کہ ہم عورتوں کو نہیں جی۔ اچھا مزے کی بات یہ کہ میں ان کو اپنا کارڈ دکھا رہا ہوں، وہ کارڈ کو پڑھنا ہی نہیں جانتے، کیونکہ گدھے کے سر پہ سے سینگ کہاں ہوتے ہیں، گدھے کے سر پہ سینگ نہیں ہوتے۔ تو اسی طرح ان کے اوپر بھی کتاب تو انہوں نے کبھی زندگی میں دیکھی بھی نہیں۔ تو بہرحال ایک سمجھدار سا آدمی تھا، بلکہ وہ پولیس والا تھا، تو اس پولیس والے نے مجھے کہا کہ سر آپ ادھر آئیں، اور وہ مجھے ادھر سے لے گیا۔ اس نے کہا کہ سر آپ ان لوگوں کے ساتھ بحث کر کے آپ اپنا وقت ضائع کر رہے ہیں، یہ جاہل ہیں اور جاہل ہی رہیں گے۔ تو بات یہ ہے کہ جہاں پہ دیکھیں آپ یہ وہاں پہ اپنی دکان چمکانے کی کوشش کرتے ہیں۔ تو مولانا فضل الرحمان بہرحال لبے لبابی ہے کہ اسکرین سے آؤٹ ہیں، اور جسے کہتے ہیں کہ اس ٹائم ان کو وہ کھرلی نہیں مل رہی جس کے اندر وہ منہ چھپا کے بیٹھے ہیں۔ اب آتے ہیں اسلام آباد کی جانب۔ اس ٹائم پاکستان تحریک انصاف کے اندر دو طاقتور دھڑے، اچھا یہ جو دھڑے ہیں تو کافی طاقتور، لیکن یہ کپتان کے سامنے جا کے ٹھس ہو جاتے ہیں، کیونکہ کپتان بہرحال کپتان ہے، تو کپتان کے سامنے یہ جا کے ٹھس ہو جاتے ہیں۔ اب وہ دو طاقتور دھڑے یہ کہتے ہیں، ان میں جو بحث چل رہی ہے وہ یہ چل رہی ہے کہ جناب پاکستان پیپلز پارٹی، آصف علی زرداری صاحب جو بہت زبردست قسم کا کھیلے ہیں، اور تقریباً انہوں نے یہ آکسیجن سے بھی آگے بڑھ کے ذرا بات کریں گے کہ حکومت کے لیے جو انہوں نے یہ بندوبست کیا ہے پی ڈی ایم کو توڑنے کا، تو آصف علی زرداری سے ہاتھ ملا لیا جائے یا پاکستان پیپلز پارٹی سے ہاتھ ملا لیا جائے۔ اچھا یہاں پہ میں ایک اور بات بھی آپ کو بتاؤں کہ آصف علی زرداری صاحب یا پاکستان پیپلز پارٹی 65 ارب روپے دینے کے لیے تیار ہیں پلی بارگیننگ کی شکل میں، لیکن بہرحال کپتان تو کپتان ہے۔ تو اب وہ جو طاقتور دھڑے ہیں پی ٹی آئی کے، وہ اس چیز کے اوپر بحث کر رہے ہیں کہ جناب یہ اگر ہم ان کو ملا لیتے ہیں کولیشن گورنمنٹ کے اندر، اور جیسا کہ آپ کو معلوم ہے کہ کولیشن گورنمنٹ جو ہے جس کو متحدہ حکومت کہتے ہیں، یہ پیپلز پارٹی سے اچھی کوئی نہیں چلا سکتا۔ اس کی واضح مثال جو تھی زرداری صاحب نے جو 5 سال گزارے، آپ نے دیکھا کہ کسی قسم کا کرپشن کو ایک سائڈ پہ رکھ دیں، کرپشن کو ایک سائڈ پہ اس لیے رکھ دیں کہ اب تو پی ٹی آئی کے بھی بعض لوگ جو ہیں وہ جسے کہتے ہیں کہ انہوں نے بھی بیتی گنگا میں ہاتھ دھوئے، گو کہ اب ان کو بڑی مزاحمت کا بھی سامنا ہے اور ندامت کا بھی سامنا ہے،
اور پکڑے بھی جائیں گے، یہ بھی میں آپ کو بتاؤں، بس تقریباً پکڑے بھی گئے ہیں۔ تو جو طاقتور دھڑا ہے وہ یہ کہتا ہے کہ جناب آصف علی زرداری صاحب کو یا پاکستان پیپلز پارٹی کو اس ٹائم ان کے ساتھ شیک ہینڈ کر لینے چاہیے، اور کوئی حرج اس میں اس لیے نہیں ہے کہ سندھ بھلے، یہ میں آج آپ کو ایک حقیقت بتا رہا ہوں کہ بھلے کچھ بھی کوئی جتنا بھی تکڑا ہو، کوئی پارٹی کتنی بھی تکڑی ہو، وہ سندھ کے اندر سے پیپلز پارٹی کو نہیں ختم کر سکتی۔ کہ شہری علاقوں کے اندر پاکستان تحریک انصاف کچھ سیٹیں لے گئی، لیکن بہرحال جو زیادہ اکثریت ہے وہ سندھ کے دیہات کی ہے، اور دیہات بھی ایسے دیہات نہیں، اس میں بڑے بڑے شہر بھی ہیں، سکھر ہے، میرپور ہے، متھیلو ہے، میرپور، یہ جتنے بھی علاقے ہیں، تو ادھر سے پیپلز پارٹی کا صفایا ناممکن ہے، کیونکہ میں بذات خود اس ایریے کے اندر، یہ جب سیلاب آیا تھا تو میں اس ایریے کے اندر راشن تقسیم کرنے کے لیے گیا ہوا تھا، تو میں ادھر لوگوں سے جب پوچھتا تھا کہ یار تم لوگوں کا یہ حال ہے، نہ تم لوگوں کے گھر ہیں نہ باہر ہیں، اور پھر بھی تم تو کہتے تھے نہیں سائیں ووٹ بی بی کا ہے، ووٹ ہم بی بی کو ہی دیں گے، بھلے ہم بھوکے مر جائیں لیکن ووٹ ہم بی بی کو دیں گے۔ تو وہ بی بی جو ہے وہ ان کے دل سے آج تک نہ اتری ہے، نہ کوئی اتار سکتا ہے۔ پنجاب میں پاکستان پیپلز پارٹی کا تقریباً 90% صفایا ہوا ہے، تو پنجاب کی حکومت کو کوئی بھی خطرہ نہیں ہے پاکستان پیپلز پارٹی سے۔ سرحد کے اندر پیپلز پارٹی سے کوئی خطرہ نہیں ہے۔ بلوچستان کے اندر پیپلز پارٹی جو ہے بہرحال ایک جسے کہتے ہیں بینگل شنگل جتنے بھی ہیں یہ پیپلز پارٹی کے ساتھ مل جاتے ہیں، بلکہ یہ جو آپ کے چیئرمین ہیں گے سینٹ کے، یہ بھی پاکستان پیپلز پارٹی کے ہی بندے ہیں۔ تو بات یہ ہے کہ اب کپتان جو ہیں وہ بھی اس بارے میں ویسے سوچ رہے ہیں، یہ میں آپ کو ایک ٹاپ سیکرٹ سی بات بتا رہا ہوں کہ کپتان اب اس بارے میں سوچ رہے ہیں کہ جناب کچھ کیا جائے، لیکن کپتان کی سوچ جو ہے وہ وہاں سے شروع ہوتی ہے جہاں پہ ساروں کی ختم ہو جاتی ہے۔ تو بہرحال دیکھیں انشاءاللہ یہ کیا ہوتا ہے اور کیا نہیں ہوتا، یہ آپ کو 2-4 دن میں یا 10 دن میں پتہ لگ جائے گا، تو اس کے اوپر پھر دوبارہ تفصیلی بات کریں گے۔ لیکن فی الحال میں آپ کو یہ بتاؤں کہ دور دور تک پی ٹی آئی کی حکومت کو کوئی خطرہ محسوس نہیں ہو رہا، اور کپتان کی جو حکمت عملی تھی وہ اس طریقے سے کامیاب ہوئی ہے کہ کپتان نے ان کو کھلا میدان دے دیا، جو کر سکتے ہو کر لو۔ ووٹ کو بھی عزت کا نعرہ انہوں نے لگایا، ووٹ کے بجائے نوٹ کو عزت دے دی، اسی طریقے سے اپنے اوپر کیسز این آر او یہ وہ، لیکن بہرحال سیاست کے اندر ایک تلاطم جو ہے وہ مچنے والا ہے۔ وہ کیسے مچنے والا ہے یہ بھی میں آج آپ کو بتاؤں۔ ایک طرف تو کپتان یہ سوچ رہے ہیں کہ اب کچھ نہ کچھ کرنا چاہیے، کچھ نہ کچھ ایسا کرنا چاہیے کہ کچھ حیرانگیاں لوگوں کو ہوں۔ دوسری طرف ایک جو نظر نہیں آ رہا لیکن وہ چپکے سے ایک بندہ جو ہے وہ جیل سے باہر آنے والا ہے اسی ہلہ گلے کے اندر، شہباز شریف۔ تو شہباز شریف بھی باہر آ جائے گا، اس کا بیٹا حمزہ شہباز پہلے ہی باہر ہے، اور جو مجھے نظر آ رہا ہے اور میں آپ کو یہ خبر بھی دے رہا ہوں کہ مریم صفدر جیل میں نظر آ رہی ہیں۔ وہ کیوں نظر آ رہی ہیں کہ ان کا جو بیل انہوں نے کسی بنیاد پہ لی تھی کہ میں نے اپنے والد کی تیمارداری کرنی ہے، تو والد تو بھگوڑا ہو گیا، تو اب یہ جو ہے پراسیکیوشن اگر ذرا سی ٹائٹ ہو گئی، اور جسے کہتے ہیں کہ جو نظر آ رہا ہے تو مریم صفدر صاحبہ جو ہیں وہ ان قریب جیل میں ہوں گے۔ اچھا، اب جو خبر میں نے آپ کو دینی ہے وہ یہ ہے، آخر میں دے دوں، کہ مریم صفدر نے گھٹنے ٹیک دیے اور اس ٹائم وہ لوگوں کے پیروں میں لوٹ پوٹ ہو رہی ہیں، انہی بوٹوں کو چاٹنے کے چکر میں پڑی ہوئی ہیں، انہی جرابوں کو سونگھنے کے چکر میں پڑی ہوئی ہیں کہ خدا کے لیے مجھے معاف کر دیں، مجھ پہ رحم کر دیں۔ لیکن بہرحال اللہ تعالیٰ بھی ظالم کی رسی کو دراز کرتا ہے لیکن ایک ٹائم کھینچ لیتا ہے۔ تو فرعونوں کی فرعونیت ختم ہو چکی ہے، اور جسے کہتے ہیں کہ جو جوتوں میں دال بٹتی تھی وہ ختم ہو چکی ہے۔ تو مریم جو ہے یہ اپنے، اور یہ اہل شریف جو ہیں یہ اپنے انجام کو پہنچنے والے ہیں، اور حالات جو نظر آ رہے ہیں وہ ایسے ہی نظر آ رہے ہیں کہ جو 1990 کے بعد ایک ہوئے تھے کہ اب راج کرے گی بے نظیر۔
تو اب مجھے جو لگ رہا ہے اور جو نظر آ رہا ہے، پاکستان کے اندر دو پارٹیوں کا سسٹم رہ جائے گا، اور پاکستان میں چلتی بھی دو ہی پارٹی ہیں۔ تو ایک رہ جائے گی پاکستان پیپلز پارٹی اور دوسری رہ جائے گی پاکستان تحریک انصاف۔ ویڈیو کو لائک کریں، شیئر کریں، سبسکرائب کریں، بیل آئیکن کے بٹن کو ضرور دبائیں تاکہ میری نیکسٹ ویڈیو آپ کو مل سکے۔ دوسری بات، ذرا آج تھوڑی سی ایک اور بات کر دوں کہ کرونا کی جو تیسری لہر ہے یہ بہت زیادہ خطرناک ہے۔ اپنے عزیز و اقارب، اپنے جاننے والے، اپنے رشتہ دار، اپنے یار دوست، اپنے بیوی بچے، بہت ان کا خیال رکھیں، اور اتنا خیال رکھیں کہ جسے کہتے ہیں کہ حد سے زیادہ رکھیں، کیونکہ یہ جو تیسری لہر ہے اس کا وائرس بھی کوئی علیحدہ طرح کا ہے، اور ابھی تک جب ویکسینیشن ہو رہی ہے، لیکن ویکسین جو ہے جب تک اپنا کام دکھائے گی۔ اس ٹائم پاکستان کے اندر جو کرنٹ وہ چل رہی ہے، ریشو چل رہی ہے، وہ 11% سے تجاوز کر چکی ہے، یعنی کہ 100 آدمیوں میں 11 آدمیوں کے اندر وائرس ہے۔ تو آپ لوگ اپنا خیال رکھیں اور اپنے گرد و جوار کا خیال رکھیں اور پرسنل ہائیجین پہ توجہ دیں۔ اس کے ساتھ اجازت چاہوں گا، لیکن اس سے پہلے وہی آخر کے 3 الفاظ ہے کہ افغانیوں کو اس ملک پہ اب نہیں رہنا چاہیے، واپس جانا چاہیے۔ ایک، یہ خواتین کی مخصوص نشستیں صوبائی اسمبلی، قومی اسمبلی اور سینٹ سے یہ ختم ہونی چاہیے، یہ ہم پہ 40% ایکسٹرا بوجھ ہے۔ اور تیسری اور آخری بات، باؤ جی کب آؤ گے، اب تمہارے بن جو ہے سونا سونا لگ رہا ہے۔ اب تو جیل کے دروازے بھی جسے کہتے ہیں کہ وہ بھی راہ تک رہے ہیں آپ کی۔ آئیں، اللہ کرے کہ آپ جیل سے باہر آ جائیں، تاکہ عوام کے اندر جب آپ آئیں تو آپ کو عوام کا بھی ذرا غضب و غصے کا سامنا کرنا پڑے۔ تو بہرحال کب آئیں گے یہ لازمی میں اپنے ویور سے کہوں گا کہ اگر کوئی نون لیگ کا آپ کو سرکردہ لیڈر دکھے، ویسے تو آج کل چھپتے پھر رہے ہیں، لیکن اگر کوئی نظر آئے تو اس سے یہ ضرور پوچھیں کہ باؤ جی کب آؤ گے۔ تو اس کے ساتھ اجازت چاہتا ہوں تمام دیکھنے والوں سننے والوں کو۔ اللہ حافظ، اور آخر میں وہی نعرہ، پاکستان زندہ باد، پاک فوج پائندہ باد۔